ہماری اصل زندگی کا نقشہ۔ اللہ تعالی نے ہمیں دو سب سے اہم ذمہ داریاں یاد دلائی ہیں، نماز اللہ کا حق اور خیرات بندوں کا حق۔ ساتھ ہی ہمیں وقت کی قیمت سمجھائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کیا ہے۔ پہلی اور سب سے گہری بات، آج کی خریداری کل کا آرام۔ اللہ تعالی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو ایک بڑا پیغام دے دو۔ اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے۔ 1 جلدی کرو، تمہیں ابھی 2 کام کرنے ہیں، وقت پر نماز پڑھو اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خیرات کرو، خفیہ بھی اور ظاہر بھی۔ 2 قیامت کی ڈیڈ لائن، یہ سب کچھ اس دن کے آنے سے پہلے کر لو جب بازار بند ہو جائے گا۔ 3 بازار کیوں بند؟ قیامت کے دن نہ کوئی چیز خرید و فروخت کی جا سکے گی، یعنی آپ چاہ کر بھی لاکھ روپیہ دے کر بھی ایک نیکی نہیں خرید پائیں گے، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی آپ کا کوئی عزیز یا دوست آپ کو اپنے کھاتے میں سے ایک نیکی بھی بطور تحفہ نہیں دے پائے گا۔ ذرا سوچیں، آج آپ کو نماز پڑھنے کے لیے صرف 10 منٹ خرچ کرنے ہیں، لیکن کل قیامت میں یہ 10 منٹ کی نیکی کائنات کے ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اپنی نیکیوں کی بینک بیلنس کو بڑھا لو، کیونکہ کل وہاں کوئی ایمرجنسی ونڈو نہیں کھلے گی۔ اولاد کے لیے وراثت۔ جب اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو انہوں نے دنیا کی دولت، حکومت یا شہرت نہیں مانگی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ان کی فکر، ایک پیغمبر کو بھی یہ فکر تھی کہ کہیں ان کی نسل سے نماز چھوٹ نہ جائے۔ اگر اتنے بڑے پیغمبر کو اپنی اور اپنی نسل کی نماز کی فکر ہے تو ہمیں اپنی اولاد کے لیے دولت سے زیادہ ان کی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی وراثت انہیریٹنس کوئی جائیداد یا بینک اکاؤنٹ نہیں، بلکہ نماز کی عادت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دعا کریں اور اپنی کوششوں سے ان کو نماز کی چابی تھمائیں تاکہ وہ زندگی بھر کامیاب رہیں۔ تیسری اور سب سے خاص بات، فرشتوں کی حاضری۔ آیت کا مرکزی خیال، ہر نماز کا وقت مقرر ہے مگر فجر کا وقت شاہد ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں دن بھر کی 5 نمازوں کے اوقات کا ایک اصول بتایا۔ سورج ڈھلنے، ظہر سے لے کر رات کے مکمل اندھیرے، عشاء تک تمام نمازیں ادا کرو، مگر ایک نماز کو خاص کیا، وقرآن الفجری، اور فجر کا قرآن۔ کیوں؟ ان قرآن الفجری کانا مشہودن، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حاضری کا منظر، حدیث کے مطابق رات ڈیوٹی دینے والے فرشتے جا چکے ہوتے ہیں اور دن ڈیوٹی دینے والے فرشتے آ چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں تو دونوں گروہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے آپ کی حاضری دیتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی پروموشن، فجر کا وقت دراصل وہ VIP ٹائم ہے جب آپ کا نام اللہ کے حضور میں 2 مختلف فرشتوں کے گروہوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی فجر نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد کوئی کتنا ہی بڑا انٹرویو ہو، کوئی کتنی ہی بڑی پیشکش ہو، وہ اس بات سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے فرشتے آپ کا نام لے کر گواہی دے رہے ہیں۔ فجر کی نماز آپ کی پورے دن کی سب سے پہلی اور سب سے قیمتی حاضری ہے۔ اے ایمان والے، نماز اور خیرات کا معاملہ مت چھوڑنا، یہ تمہاری آخرت کا منافع ہے۔ وقت کم ہے، قیامت کے دن کوئی مدد نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے اپنی اور اپنی اولاد کی نماز پکی کر لو، خاص طور پر فجر کی، تاکہ تمہارا نام فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔